سورۃ الروم 30واں نمبر ہے قرآن پاک میں، مکیہ ہے، 84ویں شان نزول ہے، 60 آیات 6 رکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، اور رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، پاس کی زمین میں، وهم من بعد، اور وہ جو ہے اس کے بعد، غالبہم، غلبہ پائیں گے، غالبہم سیغلبون، اپنی مغلوبی کے بعد غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، چند برسوں میں، یعنی 9 برسوں کے اندر یہ دوبارہ غالب ہو گئے، اور قرآن کا وعدہ سچا ثابت ہو گیا، قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ دن مومنوں کی خوشی کا دن ہوگا، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وہ عزیز الرحیم ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ جانتے ہیں بس ظاہر کی حیات دنیا کی، اور عن الآخرت، اور آخرت سے ہم غافلون، بالکل غافل ہیں، ہم پہلے لانے کی مراد یہی ہے کہ وہ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے، بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ دلائی، وہی جو کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے توحید کے لیے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں غور نہیں کیا، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا آسمانوں اور زمینوں کو، جو کچھ اس میں حق کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انفس کے بعد کائنات کے بارے میں بھی دونوں دلائل بتا دیا، اجلاً مسمى خاص وقت تک، ان کثیر من الناس، اور اکثر لوگ جو ہیں، کثیر لوگ جو ہیں لوگوں میں سے، بلقاء ربہم، اپنے رب سے ملنے کا، لکافرون، ضرور کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کی اللہ نے عاقبت کیسے کی جو انکار کرتے تھے، کانوا اشد منہ قوۃ، جو ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے، جیسے فرعون، حامان، شداد، قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، وآثار الارض، اور زمین بھی انہوں نے کافی جوتی تھی، وعمروہا، اور ان کی آبادیاں بھی، واکثر مما عمروہا، ان کی آبادیوں سے زیادہ تھیں، وجاءت رسلهم بالبینات، جب ان کے بعد رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی، وہ ان کے شرک کا بدلہ تھا، کفر کا بدلہ تھا، بدعت کا بدلہ تھا، کبائر کا بدلہ تھا، یہی وہ کام تھے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں سے استہزاء کرتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اللہ نے کہا کہ ان کے شریک جن کو یہ پکارتے تھے، جن کو داتا کہتے تھے، جن کو غوث کہتے تھے، جن کو کیا کیا غریب نواز کہتے تھے، جن کو لات کہتے تھے، جن کو منات کہتے تھے، جن کو عزا کہتے تھے، اللہ نے کہا کہ کوئی بھی ان کے سفارشی نہیں ہوں گے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ، بلکہ وہ اپنے شریکوں سے کافرین، انکار کر دیں گے، کفر کر دیں گے، وہ بتا دیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمارے بت بنا لینا، ہمارے مزار بنا لینا، ہماری عبادت کرنا، ہم سے دعائیں مانگنا، ہمارے ذبیحے تیار کرنا، ہم پہ نظریں چڑھانا، بلکہ وہ تو ایمان والے ہوئے، اگر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے ہوں گے، نیک عمل کرنے والے ہوں گے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ، وہ تو جنت کی کیاریوں میں ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر وہ کافر ہوں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہوں گے، وَلِقَاءِ بِالْآخِرَةِ، اللہ اور آخرت کا انکار کرنے والے ہوں گے، تو اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُحْضَرُونَ، تو ان کے سامنے عذاب ہوگا، گویا وہ عذاب کے اندر دھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کرنے کے لیے وہی اوقات خمسہ کی طرف توجہ دلائی، اور واضح کر دیا کہ وہی جو ہے یخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، اور مردہ کو زندہ سے، وہی زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، کذالک تخرجون، یعنی تمہیں بھی اسی طرح قیامت کے دن لا کھڑا کرے گا، کہ آج تم انکار کرو کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے، تو وہ اسی طرح زندہ کرتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ من آیاتی، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ خلق من تراب، تم ایک مٹی سے پیدا کیا، تخلیق کر دیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم اتنے بڑے انسان ہو کر، صحت مند ہو کر، جوان ہو کر، انسان ہو کر زمین میں پھیل گئے ہو۔ ومن آیاتی، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، خلق من انفسکم، تمہاری انفس میں سے تمہارے جوڑے بنا دیے، بیوی بنا دی، بیوی کے لیے میاں بنا دیا، لتسکنوا علیہا، کہ آرام پاؤ آپس میں، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، کہ آپس میں محبت اور رحمت رکھ دی۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانی ہے ان قوموں کے لیے جو فکر کرتی ہیں، جو غور کرتی ہیں، جو اللہ کی طرف دھیان دیتی ہیں،
ومن آیاتی، اور اس میں بھی نشانی ہے، خلق السماوات والارض، ساتوں آسمان کی تخلیق کرنا، زمین کی تخلیق کرنا، لوگوں کی زبانیں مختلف، رنگ مختلف، اس میں بھی ذالک الآیات عالموں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ ومن آیاتی منامکم باللیل والنہار، رات کا سونا اور اٹھنا، اس میں بھی نشانی ہے اللہ کی۔ وابتغاکم من فضلہ، کہ دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، رات کو آرام کرو۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی، لقوم یسمعون، ان کے لیے جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو عقل کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی ایک ایک آیت کے اندر کتنی آیات ہیں، اگر بندہ غور کرے تو یہ پوری صورت 60 آیات، یہ ساری آیات الہی ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جو اس کی توحید کے دلائل ہیں۔ ومن فضل، اللہ کے فضل سے یہ رات اور دن اور نیند، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا من آیات، یہ بھی اس کی نشانی میں سے، یریکم البرق، جو تمہیں برق دکھاتا ہے، بجلی کے کڑکے جب ہوتے ہیں تو ہم خوف سے اور طمع سے، خوف و طمع، یعنی کہ امید بھی آتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے۔ ینزل من السماء ماء، اس میں سے اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے، بارش نازل کرتا ہے، اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ فیحیی بالارض، اور اس سے زندہ کر دیتا ہے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اور اس میں نشانی ہے، آیت نہیں کا آیات، کتنی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کا زمین سے پانی کا آسمان پہ لے جانا، آسمان میں بادلوں کا بنا دینا، لاکھوں منوں ٹنوں بادلوں کا، ہوا کا، ان کو اڑاتے گھماتے پھراتے رہنا، اس کے بعد اس مقام پہ جہاں اس کی ضرورت ہے اس کا نزول کرنا، اس میں سے اولوں کا نکالنا، اس میں سے پانی میں سے برف کا نکالنا، برف میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ان کو ٹکرا کر آپس میں ان میں سے جو ہے نا برق کا پیدا کر دینا، اور برق میں سے آواز کا پیدا کر دینا، اور اس آواز سے انسانوں کے دلوں کو دہلا دینا کہ ایک کوئی قوت موجود ہے جو اس تمام چیز کو کنٹرول کر رہی ہے، اگر یہ تمہارے اوپر گر جائے لاکھوں من ٹنوں پوری دنیا کو تباہ کر دے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ومن آیاتی ان تقوم السماء والارض بامرہ، اس کی نشانیوں میں سے ہی تو ہے کہ اللہ کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان میں سے کوئی ٹکڑا، کوئی بادل کا ٹکڑا کوئی اگر تمہارے اوپر گرا دے پھر، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت سے ان کو روکا ہوا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوا، اور جب تم زمین میں سے ایک ندا فرمائے گا، من الارض، زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، اس ٹائم تم نکل پڑو گے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں ہر چیز اسی کی، لہو، اسی کے لیے، یعنی کہ خالق بھی اس کا وہ ہے، مالک بھی اس کا وہ ہے، رازق بھی اس کا وہ ہے، بنانے والا بھی اس کا وہ ہے، اس کو ختم کرنے والا بھی وہ ہے، اور باقی تمام لوگ جو ہیں کیا وہ اور خدا ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ نے بتا دیا قُلْ لَهُ قانتون، سب اس کے زیر حکم ہے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی ملائکہ ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی انس ہو، چاہے کوئی شیطان ہو، ہر چیز تمام مخلوق اس کے تابع ہے۔ وہ اللہ یبدأ الخلق، اسی نے اول دفعہ بھی ان کو بنایا، ثم یعیدہ، وہی انہیں بار بار لوٹا رہا ہے جب تک وہ چاہے گا، وہ اعون علیہ، وہ اس پر آسان ہے۔ لہ المثل الاعلیٰ، اسی کے لیے سب سے اچھی مثل ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، زمین میں، والعزیز الحکیم، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہیں ایک مثال بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے نفس میں سے۔ هل لکم من ما ملکت ایمانکم فی شرکاء فی رزقناکم فانتم فیہ سواء، اللہ نے کہا کہ وہ جو کچھ شریک ہیں، غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں، ان میں سے جو تمہیں روزی دی تو تم سب اس میں برابر ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی روزی دی، تم نے غلام رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے تمہارے غلام ہیں، کیا تم اپنی اس روزی کو ان سب میں دے کر ان کو اپنے برابر کر دیتے ہو کہ تمہارے برابر ہو جائیں؟ نہیں کرتے، حالانکہ وہ تم سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو کہ بعد میں سے ڈر کے کہ یہ ہمارے برابر ہو گئے؟ تو اللہ نے کہا تخافونہم، ان سے ڈرتے ہو، کخیفتکم، جیسے کہ آپس میں انفس ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، یعنی کہ ایک دوسرے سے لڑائی کرو گے تو ڈرو گے یار یہ بھی آگے سے جواب دے گا، غلام کو مارو گے تو اسے ڈر نہیں ہے کہ یار یہ تو غلام ہے، اس کو میں ماروں گا یہ میرے کو آگے سے جواب نہیں دے گا۔ تو اللہ نے کہا کیا ان سے بھی اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ جب ڈر تم نہیں رکھتے، جب رزق میں تم وہ نہیں کرتے، جب اپنے رزق میں برابری نہیں کرتے، تو اللہ کے ساتھ ان مردوں کو، ان بتوں کو کیوں برابر کرتے ہو؟ کیا تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کذالک، اللہ نے کہا کہ اسی طریقے سے نفصل آیات، اپنی آیتیں کھول کر بتا دیتا ہوں، لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے۔
بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم، بلکہ ظالم لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں بغیر علم، ان کو علم کوئی نہیں ہے۔ فمن یہدی، اس ہدایت کون دے گا، من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، کبائر کر رہا ہے، قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہے، قرآن و سنت کا استہزاء کر رہا ہے، تکذیب کر رہا ہے، تو اللہ نے کہا ما لہ من الناصرین، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اپنے نبی کو حکم دیا فاقم وجہ کا للدین حنیفا، اپنا منہ آپ سیدھا رکھیں دین حنیف کی طرف، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس پر جو فطرت الہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی کو پیدا کیا، یعنی کہ اللہ کی واحد توحید کے اوپر چلنے والا، یعنی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک ہی خالق سمجھتا ہے، ایک ہی مالک سمجھتا ہے، ایک ہی رازق سمجھتا ہے۔ پھر اگر اس کے مسلمان ہوتے ہیں، ماں باپ اسے توحید کی تعلیم دیتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ فارسی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی خدا دو ہیں، ایک نیکی کا ایک برائی کا ہے، عیسائی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی خدا تو تین ہے، 3 in 1 ہے، اور اگر یہودی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بچڑے کو بھی کبھی پوج لیں، اگر وہ ہندو ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی گائے بھی جو ہے نا محترمہ ہے اور اس کا پیشاب بھی۔ تو اس طریقے سے وہ گمراہیوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تبدیل لخلق، اللہ کی تخلیق میں کوئی بناوٹ میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی۔ اللہ نے جو انسان کی سیرت میں توحید رکھ دی، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ منیبین علیہ، اسی کی طرف رجوع لانا ہے، واتقوا، اور اس کا تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو وہ لوگ الذین فارقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے فرقے کر دیے، ٹکڑے کر دیے، اور کانوا شیعا، اور گروہ در گروہ ہو گئے، کل حزب، ہر گروہ یہ سمجھ رہا بما لدیہم، جو اس کے پاس ہے بس اسی پہ خوش ہے، فارحون۔ اذا مس الناس ضر دعا ربهم منیبین علیہ، جب اس مشرک لوگوں کو، کافر لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضر پہنچتی ہے، تو ربهم، تو وہ اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، پھر مشرک کو بھول جاتے ہیں، پھر کفر کو بھول جاتے ہیں، پھر لات کو بھول جاتے ہیں، منات کو بھول جاتے ہیں، بتوں کو بھول جاتے ہیں، قبروں کو بھول جاتے ہیں، جھنڈوں کو بھول جاتے ہیں، پتھروں کو بھول جاتے ہیں، منیبین علیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَإِذَا ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے، وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے جو مشرک ہوتا ہے، بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اپنے رب کا دوبارہ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے، مصیبت کے وقت وہ اسے بھول جاتے ہیں، اسے کوئی داتا یاد نہیں آتے، کوئی غوث یاد نہیں آتے، کوئی غریب نواز یاد نہیں آتے، کوئی کھوٹیاں کھری کرنے والے یاد نہیں آتے، کوئی مشکل کشا یاد نہیں آتے، مگر جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، پھر شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر عقل مند ہو تو وہ سوچے کہ یار جب مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہے، جب مشکل کشائی کرنے والا اللہ ہے، جب میری دعاؤں کو سننے والا یعنی غوث اللہ ہے، جب مجھے رزق عطا کرنے والا یعنی داتا اللہ ہے، جب میری مصیبتوں کو دور کرنے والا مشکل کشا اللہ ہے، تو پھر میں اس کا شرک کیوں کروں، پھر میں دوسرے کو کیوں پکاروں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کیوں نہ چلوں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لیکفروا، یہ جو کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، بما آتیناہم، جو ہم نے انہیں عطا کی ہے، یعنی ہماری نعمتوں کی، ہمارا رزق ہمارا کھا رہے ہیں، نام دوسرے کا لے رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا فتمتعوا، تو تھوڑے عرصہ ایسا کر لو، متع کر لو، برت لو، فسوف، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کو جو برائی کرتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور قدر کرتا ہے۔ اس میں بھی نشانیاں ایمان والوں کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے مسکین کو، ابن سکین کو دو، ان کے لیے کہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جو لوگ دیتے ہیں رزق کو کہ بھئی ربا، سود کے لیے کہ مال بڑھے، تو اللہ نے کہا کہ ان کا مال نہیں بڑھتا۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، اولئک المضعفون، تو یہ بڑھنے والا رزق ہے، یعنی کہ بڑھتا جاتا ہے قیامت کے دن، لاکھوں ہزاروں گنے بڑھ کر آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے تمہیں اور رزق بھی تمہیں دیا ہے، وہی زندگی دے گا، وہی موت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد میں اللہ الذی، اللہ وہ ذات خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے روزی دی، ثم یمیتکم، اس نے تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا قیامت کے دن۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم، کیا کوئی ایسا شریک ہے جو ایسے کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا غوث ہے، کوئی ایسا داتا ہے، کوئی ایسا مشکل کشا ہے، کوئی ایسا کھوٹیاں کھری کرنے والا ہے، کوئی ایسا لات ہے، کوئی ایسا منات ہے، کوئی ایسا عزا ہے، جب وہ یہ فعل نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے نہیں، یفعل من ذالکم، جب یہ کام تمہارے نہیں کر سکتا، ایسا کوئی کر سکتا ہے، من شے، اس میں سے کوئی چیز ظاہر نہیں کر سکتا،
سبحانہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بلند ہے وہ تعالیٰ، ان کی باتوں سے برتر ہے، بلند ہے، بالا ہے، اما یشرکون، جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خرابی پیدا ہو گئی ہے، یہ خشکی کے اندر، یہ تری کے اندر، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، لذی قوم، تاکہ انہیں اللہ مزہ چکھائے، بعد اللہ زی عملو، ان کے عملوں کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے بدعات کی وجہ سے، اللہم یا جو کہ کہا کہ یہ واپس آ جائیں، یہ توحید کی طرف آ جائیں، یہ ایمان کی طرف آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو کھلی دعوت دی ہے، کل سیروا فی الارض، زمین میں چل کر دیکھ لو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے عاقبت کیسے کر دی جو تم سے پہلے تھے، کان اکثر مشرکین، ان میں سے بہت سے لوگ مشرک تھے۔ عاد کو دیکھ لو، سمود کو دیکھ لو، قوم نوح کو دیکھ لو، قوم ابراہیم کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو، اصحاب الایکہ کو دیکھ لو، یہ یہودیوں کو ہی دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فمن کفر فلا کفروا، جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اس پر پڑے گا، ومن عمل صالحا، تو جو نیک عمل کرے گا، توحید پہ چلے گا، ایمان صالح رکھے گا، نیک اعمال کرے گا، فلانفسہم یمہدون، تو اس نے اپنے لیے ہی تیاری کر رکھی ہے، اس کو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی مدح کرے گا، اس کو ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اس کو ہی اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا۔ اور جو لوگ ایمان اور نیک عمل کریں گے، من فضل، وہ سب ان پر اللہ کا فضل ہے، ان اللہ یحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کشتی کو اور ہواؤں کو بتایا کہ کس طریقے سے اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فند من الذین اجرموا، جنہوں نے جرم کیا اللہ نے ان سے بدلہ لے لیا، یہی جو قومیں گزری ہیں، اور اللہ نے نصرت کی مومنوں کی، حق علینا نصر، مومنوں کی نصرت کرنا اللہ کے نزدیک حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارشوں کا اور پانی کا اور ہواؤں کا اور زمین کا، بعد میں مردہ کا زندہ ہو جانے کا دوبارہ ذکر کر رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ وہ والا کل شین قدیر، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی غوث نہیں، اس کے سوا کوئی داتا نہیں، اس کے سوا کوئی کھوٹیاں کھڑی نہیں کرنے والے، بلکہ وہی صرف اکیلا، وہ والا کل شین، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جو ہے نا کفر نہیں کرو، نہ شکری نہیں کرو، اور مردوں کو نہیں پکارو، قبروں کو نہیں پکارو، یہ مر گئے، یہ نہیں سن سکتے، نہیں دیکھ سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں ارشاد فرمایا کہ من فی القبور، یہ جو مردے ہیں یہ نہیں سن سکتے جو فی قبروں میں۔ اور یہاں پہ اس کی دوبارہ تیسری چوتھی دفعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قرآن میں، فَإِنَّكَ، کہ بے شک آپ، لا تسمع الموت، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب حضور کافروں کو، مشرکوں کو قرآن پاک سناتے تھے تو، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے تھے، جو کافر تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تشبیہ دے دی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مردہ کی، جس طرح وہ مردہ نہیں سنتا اسی طرح یہ کافر حق بات نہیں سنتا، یعنی کافر حق بات نہیں سنتا اور مردہ بالکل نہیں سنتا۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لا تسمع الصم الدعاء، بہروں کو نہیں سنا سکتے، اذا ولوا مدبرین، جب پیٹ پھیر کر چلے جائیں، وما انت بهدى الامى عن ضلالتهم، نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پہ لا سکتے ہیں، ان تسمع، آپ ان کو سنا سکتے ہیں، الا من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ایمان والے آپ کی بات کو سنیں گے، وہ زندہ کی مثل ہیں، فہم مسلمون، اور وہ اسلام بھی لے آئیں گے، اور یہ جو کافر ہیں یہ مردہ کی مثل ہیں، جس طریقے سے یہ مردے نہیں سنتے قبر والے، اسی طرح یہ کافر بھی حق بات کو نہیں سنتے، نہیں مانتے، نہیں دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، یہاں سے دو باتیں ثابت ہو گئیں، ایک یہ ثابت ہو گئی کہ جو پکا کافر منکر ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے گا، گویا وہ ایسا ہے کہ جس طرح مردہ ہے، جس طرح مردہ نہیں سنتا اس طرح یہ نہیں سنتا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ جو مردے ہیں وہ نہیں سن سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کی تشبیہ مردوں کی دی اور بتا دی کہ لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں سے بات ثابت ہو گئی، اور قرآن میں 4-5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا، بلکہ ایک جگہ تو کہا کہ من فی القبور، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے جو کہ قبروں کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، اور قبروں کے بیچ میں جو پڑے ہوئے ہیں جو مردے ہیں وہ نہیں سن سکتے۔ قرآن نے کہہ دیا تو ہمارا پکا ایمان ہے کہ وہ نہیں سن سکتے۔ اب آپ جتنا مرضی ڈھول بجاتے رہیں، اگر وہ سن لیں تو پھر بتا دیں، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن نہیں نفع دے گا ایمان، لا ينفع الذین ظلموا، ظالموں کو نہیں، فَيَوْمَئِذٍ، اس دن، لا ينفع، نہیں نفع دے گا الذین ظلموا، ظالموں کو، یہاں پر جو ہے نا ایمان معذوف ہے، بلکہ اس معذرت بھی آگے موجود ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت، ان کی معذرت کرنا یا ان کا ایمان لے آنا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کو کوئی راضی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر قسم کی مثل بیان فرما دی ہے۔ اور کافر کیوں نہیں سنتے، کیوں مردوں کی طرح، تو اللہ نے بتا دیا، کذالک یطبع اللہ علی قلوبہم الذین لا یعلمون، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور لا یعلمون، یہ علم نہیں رکھتے، جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ نے ارشاد میں ختم اللہ قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے،
ولا سمعهم ولا ابصارهم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اور اسی طریقے سے اللہ نے یہاں پہ بھی ارشاد فرما دیا اور اپنے نبی کو حکم دے دیا اور بتا دیا کہ فاصبر، بس آپ نے تبلیغ کر دی ہے، اب آپ صبر انتظار کرتے رہیں اور توحید پر ڈٹے رہیں. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دے یا موت دے دے یا قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈال دے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور یہ جو کافر ہیں یہ آپ کو ہلکا نہ کر دیں، نہ سمجھ لیں. لا اللہ زین اللہ، جو یقینی رکھتے، یعنی آپ توحید پہ ڈٹے رہیں. یہ ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں سے یہ سوچیں کہ ہم ایسے کہیں گے کہ بھائی آپ تھوڑے سی مان لیں کہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ جو بت ہم نے بنایا یہ شفاعت کریں گے، یہ جو مزار ہے یہ زندہ ہے، یہ سنتا ہے، یہ دیکھتا ہے، یہ چلتا ہے، یہ پھرتا ہے. جیسی بھی وہ باتیں کریں گے آپ نے ان کی باتوں کو نہیں ماننا، قرآن پہ چلنا ہے جو اللہ نے آپ کو وحی دی ہے، اس پر آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے بھاری رہنا ہے، آپ نے ان کی بات کو نہیں سننا، نہیں توجہ کرنی، نہیں ان کی بات پہ حامی کرنی، بلکہ کھلم کھلا کہہ دینا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بلکہ اگر یہ زیادہ وہ تکرار کریں تو کہہ دینا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین. یعنی کہ ان کو بتا دینا ہے کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم شرک کر رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو، تم بدعت کر رہے ہو، تم مردوں کو پوج رہے ہو، تم جو ہے نا قبروں کو پوج رہے ہو. یہ نہیں سن سکتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں نفع کر سکتے، نہیں نقصان کر سکتے، نہ ان کے ہاتھ میں رزق ہے، نہ ان کے ہاتھ میں ملکیت ہے. یہ کھجور کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں، ذرے کے بھی مالک نہیں، اور تمہیں نفع دینے کی بجائے الٹا نقصان دیتے ہیں. تمہارے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، تمہارا مشرک ہو جاتے ہو، کافر ہو جاتے ہو اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے وارث ہو جاتے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا فاصبر، ثابت قدم رہیں، ڈٹے رہیں ان کافروں کے مقابلے میں. ان وعد اللہ کا وعدہ حق ہے، ان کے اوپر موت آ جائے گی یا ان پہ عذاب آ جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ان سے پورا حساب لے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دے گا. ولا یستخفنک، آپ کو یہ جو ہے نا ہلکا نہ جانے الذین لا یوقنون، جو لوگ یقین نہیں رکھتے. صدق اللہ العظیم.